اب یہ بات ید اللہ کی آ گئی تو ضروری ہے ایک دلیل پنجاب ہی سے دی جائے، ایک دلیل صوبہ پنجاب ہی سے دی جائے۔ علامہ اقبال کیا عظیم شاعر ہے، یعنی ہمارے پڑوسی ملک ایران میں اقبال لاہوری کے نام سے، اور پوری ایک شاہراہ ان کے نام سے ہے۔ اسی طرح محمد علی جناح کے نام سے بھی ایک شاہراہ ہے کہ جو ایئرپورٹ جاتی ہے۔ اتنے اچھے ہمارے تعلقات ہیں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اچھا وہ بحثیں تو آپ کو یاد ہے نا کہ اب میں کیا کروں کہ کہاں بات نکل جائے گی، لا کہ بھائی جب کون ایمان لایا کون ایمان لایا کون ایمان لایا، سب سے پہلے کون ایمان لایا، کہا کہ بچوں میں علی لایا۔ اب کیٹیگرائز کر دیا، کہ بچوں میں وہ لائے، عورتوں میں یہ لائیں، ادھیڑ عمر والوں میں یہ لائے، بوڑھوں میں یہ لائے۔ کہیں کیٹیگرائزیشن ہے نہیں، کیٹیگریز نہیں ہے۔ اب اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ اقبال نے نہ کہا کہ چھوٹوں میں، بڑوں میں، ضعیفوں میں، کہا مسلم اول شہ مردہ علی۔ مسلم اول شہ مردہ علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ کہا ایمان کا سرمایہ جو عشق کے لیے ہے اس کا نام بھی علی ہے، یعنی کہہ دیا عشق کرو اور علی سے نہ کرو تو تم عاشق نہیں ہو، تم صاحب ایمان نہیں ہو۔ اگر صاحب ایمان ہو اور کسی سے عشق کرنا چاہتے ہو تو کل ایمان، اس سے بڑا کون لائق عشق ہوگا۔ مسلم اول شہ مردہ علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، از ولائے دود مانش زند ام، در جہاں مثل گوہر تابند ام۔ کیا بات کہہ دی علامہ اقبال نے، از ولائے دود مانش زند ام، در جہاں مثل گوہر تابند ام۔ اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اب اپنی بڑائی پہلے تو علی کے متعلق بتایا کہ مسلم اول ہیں، اور اگر کہیں کسی سے عشق کیا جائے، صاحب ایمان چاہتا ہے کہ عشق کرے تو سوائے علی کے اس کا مستقر، اس کا ہدف کوئی اور نہیں ہونا چاہیے۔ از ولائے دود مانش زند ام، جا کے ان سے مولویوں سے کہیے جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ مسجد گنبد خضرا کے نیچے قبر ہے اور وہ چلے گئے، نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ مردہ ہو گئے، اب وہ زندہ نہیں ہیں، اور ان سے مانگنا بدعت ہے، ان سے مانگنا شرک ہے۔ اقبال کیا کہہ رہا ہے؟ از ولائے دود مانش زندہ ہم، کہا کہ میں علی کے بچوں کی محبت کی وجہ سے آج بھی زندہ ہوں۔ کہ علی کے اہل بیت کی ولا کی وجہ سے، از ولائے دود مانش، کہا میں علی کی اولاد کی ولایت کی وجہ سے زندہ ہوں۔ اور پھر کیا، در جہاں مثل گوہر تابند ام۔ ہزاروں شاعر گزرے اور گزرتے رہیں گے، ہر شاعر اقبال کیوں نہیں ہے؟ ہر شاعر اقبال کیوں نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں اقبال اکیڈمی بنی ہوئی ہے اور ہر جگہ اقبال پر پی ایچ ڈی ہو رہا ہے، اقبال پر ریسرچ ہو رہی ہے، اقبال پر ایم فل کے تھیسس لکھے جا رہے ہیں؟ کیوں ایسا کیوں ہے؟ صرف اقبال ہی کیوں؟ صرف غالب ہی کیوں؟ صرف میر تقی میر ہی کیوں؟ صرف ذوق ہی کیوں؟ صرف مومن ہی کیوں؟ صرف انیس ہی کیوں؟ صرف دبیر ہی کیوں؟ ہزاروں شاعر آئے اور چلے گئے اور چلے جاتے رہیں گے، تو اقبال کیوں زندہ ہے؟ کہ از ولائے دود مانش زندہ ہم، در جہاں مثل گوہر تابندہ ہم۔ یہ علی کی محبت ہے کہ پوری دنیا میں در و یاقوت کی طرح جگمگا رہا۔ پوری دنیا میں اقبال کا نام ہے تو وہ علی کے بچوں کی وجہ سے، پوری دنیا میں اقبال کا نام ہے تو وہ علی کے بچوں کی وجہ سے۔ اب کہتے ہیں، اب لے جائیے جملہ، میں نے 2 شعر کا کہا تھا لیکن تھوڑی سی اجازت اور دے دیں، اس لیے کہ ضروری ہے کہ اقبال مجھے یاد آتے جائیں تو میں آپ کے حوالے کرتا جاؤں۔ کہا کہ از رخ او، ہائے ہائے ہائے، یعنی اس عقیدے پر تو اپنے ہاؤس، اپنے گھر میں بھی بہت سے لوگ نہیں ہیں اس عقیدے پر جو عقیدہ اقبال بیان کرے۔ از رخ او فال پیغمبر گرفت، ملت حق از شکوہش فر گرفت۔ کہا کہ بھائی فال لی جاتی ہے نا، فال کبھی قرآن سے کبھی کسی اور چیز سے فال لی جاتی ہے۔ فال بھائی بتاؤ کیا ہوگا، آگے جانا ہے یا رک جانا ہے، کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے، سو جانا ہے یا نہیں سونا ہے، گھر سے نکلنا ہے یا گھر میں رہنا ہے، اس کو فال کہتے ہیں۔ کہا کہ پیغمبر علی کے چہرے سے فال لیا کرتے تھے۔ فال پیغمبر گرفت،
ملت حق از شکوہش فر گرفت، اور کہا کہ جہاں بھی ملت حق ہے، اور اگر اس ملت حق کی پوری دنیا میں عزت ہے تو وہ صرف علی کی وجہ سے، وہ علی کے شکوہ کی وجہ سے، علی کے شوکت و شان کی وجہ سے، علی کے رعب و دبدبے کی وجہ سے۔ کہیں بھی اگر کسی ملت کی عزت ہے تو وہ علی کی وجہ سے۔ ملت حق از شکوہش فر گرفت۔ اب سن لیجئے، کہتے ہیں کہ ہر کے دانای رموز زندگیست، ہر کے دانای رموز زندگیست، سر اسماء علی دانت کے چیست۔ کہا کہ اس دنیا میں اگر کہیں کوئی ہے کہ جو زندگی کے رازوں کو جانتا ہے تو وہ صرف اس لیے جانتا ہے کہ وہ علی کے ناموں کے راز کو جانتا ہے۔ اب وہ شعر ہے جس کے لیے زحمت دی، کہتے ہیں کہ مرسل حق کرد نامشبوط را، مرسل حق اللہ اکبر کرد نامشبوط را۔ اب دیکھیے، میں نے اسی لیے کہا کہ ہمارے ہاں کے بھی بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے اور نہیں مانتے۔ اقبال کہہ رہے ہیں، اقبال کہہ رہے ہیں مرسل حق، اب اتنا آسان مصرع ہے کہ مجھے ترجمے کی ضرورت ہی نہیں رہی کہ مرسل حق کرد نامش بوتراب، کہا رسول اللہ نے علی کا نام بوتراب رکھا۔ پڑھ دوں دوسرا مصرع، اقبال، ابھی میں نے ساری باتیں آپ کے حوالے کی ہیں۔ مرسل حق کرد نامشبوط را، حق ید اللہ خان در ام الکتاب، کہا کہ رسول علی کو بوتراب کہتے ہیں اور اللہ علی کو ید اللہ کہتا ہے۔ رسول اللہ علی کو بوتراب کہتے ہیں اور اللہ قرآن میں، یہ نہیں کہا کہ کہیں حدیث میں بتا رہا ہوں، حق ید اللہ خان در ام الکتاب، کہا کہ اللہ قرآن میں علی کو ید اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں علی کو ید اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اب ہمارے ہاں کے مولوی یا ملا سے، عالم کی بات نہیں کر رہا، ہمارے ہاں کے مولوی اور ملا سے کہو کہ لگائے نا اقبال پر غلو کا الزام۔ حق ید اللہ خان در ام الکتاب۔ ایک اور پڑھ دوں شعر، اس سے بھی بڑا شعر، اس سے بھی بڑا شعر، اور صرف میں آپ کے حوالے ترجمہ کر دوں گا اور آپ کو ساری فضیلتیں معلوم ہیں، اور میں پہلا مصرع پڑھوں گا، آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ کے ذہنوں میں آ جائے گا، آپ کے ذہنوں میں آ جائے گا۔ کہا کہ چلیے ایک شعر مجھے اور یاد آ گیا، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کہتے ہیں کہ زیر پایش، زیر پاش اینجا شکوہ خیبر است۔ آج کا شعر ہے، آج کا شعر ہے، زیر پاش اینجا شکوہ خیبر است، دست او اونجا قسیم کوثر است۔ کہا کہ علی 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 یہ ہے کہ اس دنیا میں علی کے پاؤں کے نیچے خیبر ہے، علی کی ٹھوکر میں خیبر ہے۔ کہا اس دنیا میں علی کا مرتبہ یہ ہے کہ علی کی ٹھوکر میں خیبر ہے، اور وہاں یہ مرتبہ ہے کہ علی کے ہاتھ میں کوثر کا جام ہے۔ معاف کیجیے گا ایک شعر میں نے بڑھا دیا، لیکن اب سنیے، اور بہت آسان شعر، درمیان امت ان کی ماں جناب، ہائے اتنا مشہور شعر ہے، میرے نوجوان دوستوں نے سنا ہوا ہے، درمیان امت ان کی ماں جناب، ہم چو حرف قل ہو اللہ در کتاب۔ کہا علی کی حیثیت اس پوری کائنات، اس پوری امت میں ایسی ہے جیسے قرآن میں سورہ قل ہو اللہ۔ درمیان امت ان کی ماں جناب، ہم جو حرف قل ہو اللہ در کتاب۔
کہ علی ایسا ہے اس امت میں کہ جیسے پورے قرآن میں جو شرف اور جو فضیلت سورہ اخلاص کی ہے، بھائی سورہ اخلاص نہ ہو تو قرآن نامکمل ہے۔ بھائی سورہ اخلاص کے لیے ہے کہ جس نے 1 مرتبہ پڑھا اس کو بھی ثواب، 2 مرتبہ پڑھا اس کو بھی ثواب، 3 مرتبہ پڑھا اس نے پورا قرآن ختم کر لیا۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ اقبال کہہ رہے ہیں علی کا مرتبہ بھی ایسا ہی ہے، پوری مجلس میں نہ معلوم ہم کتنی مرتبہ علی 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 کہتے تھے، کتنی مرتبہ نام علی لے لیتے کہ علی کی حیثیت امت میں ایسی ہے کہ جیسے قرآن میں سورہ قل ہو اللہ، کتاب میں سورہ قل ہو اللہ، جو فضائل قل ہو اللہ کے ہیں، جملہ آپ خود جوڑ لیجئے، اس لیے کہ بہت سے لوگ اس کو ہضم نہیں کر پاتے، لیکن چونکہ اقبال نے کہا ہے تو میں نے کوٹ اور انکوٹ کر دیا، کوٹ اور انکوٹ کر دیا۔ اب اسی لیے میں نے کہا کہ قرآن ڈرتا نہیں ہے، قرآن خوف نہیں کھاتا۔ قرآن نے کہا یہ اچھا ہے تو اچھا ہے، قرآن نے کہا یہ برا ہے تو برا ہے، اب برے کو ایسے جانے نہیں دیتا، اچھے کی تعریف میں بھی آیتوں کے انبار لگا دیتا، اور بروں کے لیے بھی ایسے ایسے جملے کہ جو آپ کبھی موقع ہوگا تو سناؤں گا کہ اللہ نے کیا کیا کہا ہے۔ اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، قرآن کا لفظ ہے، جا کے آپ ترجمہ پڑھ لیجئے گا کہ خبردار زنیم کی پیروی نہ کرنا۔ بہت فلٹر کر کے اگر میں اس کے معنی بتاؤں، لفظ زنیم اللہ کہہ رہا ہے اطاعت نہ کرنا، جھوٹے کی اطاعت نہ کرنا، چغل خور کی اطاعت نہ کرنا، چغلیاں لگانے والے کی اطاعت نہ کرنا، جھوٹے کی اطاعت نہ کرنا، اور پھر کیا کہا اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، میں کہہ رہا ہوں فلٹر کر کے کہا کسی ایسے کی اطاعت نہ کرنا جس کا شجرہ ہی معلوم نہ ہو۔ قرآن کا لفظ ہے، اور میں نے فلٹر کر کے بیان کیا، جا کے پڑھ لیجئے تفسیر میں، ترجمے میں جو مفسرین نے لکھا ہے، پھر آپ خود دیکھیے گا کیا لکھا ہے۔ اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، بتا دیا کہ ایک شجرہ طیبہ ہے، ایک شجرہ خبیثہ ہے، اور جو شجرہ طیبہ ہے وہ نور کا شجرہ ہے، اور نور ہمیشہ ایمان والے کو ظلمت میں نہیں رہنے دیتا، نور لے کے آتا ہے، ظلمت سے اپنی جانب لے کے آ جاتا ہے۔ کبھی بھی ایمان والا ظلمت میں نہیں رہتا، کبھی بھی ایمان والا تاریکی میں نہیں رہتا۔ یہ تاریکی وہ نہیں ہے کہ جہاں لائٹ چلی جائے یا چراغ گل ہو جائے، یہ تاریکی ایمان سے اور ایمان کے بغیر جو دل جس کیفیت میں آ جاتا ہے اس کو تاریکی کہتے ہیں۔ دل میں ایمان نہیں تو دل تاریک ہے، دل میں ایمان نہیں تو دل تاریک ہے۔ اللہ نے خود کہہ دیا کہ یہ ایمان دماغ میں نہیں رہتا، یہ ایمان دماغ میں نہیں، اس کی جگہ دل میں ہے، ایمان دل میں رہتا ہے۔ جب دل میں رہے گا تو دل منور ہو جائے گا، دل منور ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم دل میں علی کو بسائے ہوئے کہ علی ہے کل ایمان، علی کل ایمان ہے، اور پیغمبر کے کہنے سے، ہمارے کہنے سے نہیں، پیغمبر کے کہنے سے۔ تو میرے عزیزوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ عقائد اپنے بچوں کو پہنچا رہے ہیں 1400 برس سے، اور اتنی تو اجازت ہو اپنے گھر کے علماء سے بھی اور باہر کے بھی اتنی تو اجازت دو کہ ممبر پہ فضائل علی پڑھے جائیں، کھل کر پڑھے جائیں اور دھڑلے سے پڑھے جائیں۔ اس لیے کہ علی کو ضرورت نہیں ہے کہ بیٹھ کے کوئی ممبر پہ گڑ کے فضائل علی بیان کرے، جہاں خود قرآن مسلسل اپنی ابتدا ہی نام علی سے کر رہا ہے، ابتدا ہی نام علی سے کر رہا ہے۔